الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل کہ ہم ایک بار پھر اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مجالس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ان مجالس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہم اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ الحمدللہ، شعبان کا مہینہ تقریباً آدھا ہونے والا ہے۔ یہ بہت بابرکت مہینے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے خطبے میں جو مساجد میں خطبہ دیا گیا وہ بھی شعبان کی برکات کے اوپر تھا، اور اس میں بھی اسی بات کے اوپر ایمفسائز کیا گیا کہ اس مہینے میں جو رحمتیں ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ایک بارش آنے سے پہلے ایک ہلکی ہلکی سی میٹھی میٹھی سی ہوا چلتی ہے، جو انسان کو، جیسے آج باہر کا موسم ہے، ایک اچھی سی ایک آسمان پہ بادل ہیں اور ہلکی ہلکی سی ایک اچھی سی پلیزنٹ ہوا چل رہی ہے، باہر جا کے مزہ آتا ہے۔ بالکل ویسا ہی ہے کہ رحمتوں کے آنے سے پہلے، رحمتوں کی بارش ہونے سے پہلے، اللہ کے نور کی بارش ہونے سے پہلے یہ ایک اعمال کو اچھا کرنے، اعمال کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آج جو خطبے میں بھی بات بتائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور جب اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کیے جائیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس حال میں اللہ کے سامنے اپنے اعمال دیں کہ وہ اللہ کو پسند آئے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں اگلے تمام سال میں انسان کے ساتھ جو حالات و واقعات آنے ہیں، حتیٰ کہ اس نے زندہ رہنا ہے یا فوت ہو جانا ہے، اس کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کو ہم نے اہمیت کے ساتھ سمجھنا ہے، اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے گزار رہے ہیں۔ اس مہینے کی محنت سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا آگے آنے والا سال انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اس مہینے کی محنت سے ہم کیوں امید کر سکتے ہیں کہ آگے آنے والا سال اچھا ہوگا؟ کیونکہ یہ مہینے کی محنت ہمیں رمضان اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گی، اور جو اس کا رمضان اچھا ہو گیا اس کا پھر باقی کا سال اچھا ہو گیا۔ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے رجب سے رمضان کی محنت کا کام شروع کرتے ہیں، اور اس دفعہ جس چیز پہ ہم نے غور کرنا شروع کیا وہ یہ کہ یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کا دارالمدار اس بات پہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ تو پہلے ہم نے اس بات پہ غور کی کہ قبولیت سے مراد کیا ہے، اعمال کے قبول ہو جانا کیا کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایک خاص عمل ہم نے بہت ایمفسائز کرتے ہیں وہ ذکر ہے، اس ذکر کی قبولیت کا مطلب کیا ہے، اور اس میں پھر ہم نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ قلب کا جاری ہو جانا۔ پھر ہم نے اس بات کو تفصیل سے کھول کے سمجھا کہ قلب کے جاری ہو جانے کا مطلب کیا ہے، قلب کے جاری ہو جانے کا مطلب کیا ہے۔
اب قلب جب جاری ہو جائے اور انسان کے اندر وہ اثرات آنا شروع ہو جائیں تو پھر قلب کی ترجمانی جو ہے وہ انسان کی زبان سے ہوتی ہے. تو پچھلے ہفتے ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہماری زبان ہمارے قلب کی ترجمانی کس طرح کرتی ہے. ترجمانی کا کیا مطلب؟ ریپرزینٹ کس طرح کرتی ہے، کہ زبان جو ہے وہ ہمارے قلب کی جو سٹیٹ ہے اس کو کس طرح ریپرزینٹ کرتی ہے، اس بارے میں سمجھا. یہ مہینہ محنت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ محنت کا مہینہ ہے، اور محنت اعمال کے اوپر ہے. اعمال کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ثمر، اس کے رزلٹس پھر حصول تقویٰ میں نظر آئیں گے. اور حصول تقویٰ میں جو چیز ڈومیننٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک پاکیزہ زندگی، ایک پیوریفائڈ اچھی زندگی، اے کلین لیونگ. ایسے دنیاوی طور پہ ہم کہتے ہیں نا دیٹ اف یو وانٹ اے کلین لیونگ تو ایئر فلٹرز لگے ہوں، پانی کے لیے واٹر فلٹر لگا ہو، ہر گھر میں جو ہے وہ ہیومیڈیفائرز ہوں، اے سیز کے اندر فلٹر صاف ہوں. دیٹس اے کلین لیونگ. آپ کو اچھی ہوا ملنے کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو شرعی طور پہ بھی ایک پیوریفائڈ لیونگ ہے، ایک شرعی لیونگ ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے کہ حیات طیبہ، کہ حیات طیبہ جو ہے وہ ایک ایسی زندگی جو کہ طیب ہو، پیوریفائڈ ہو، اس میں بھی فلٹرز لگے ہوں، غیر شرعی چیزوں سے فلٹرز لگے ہوں، اللہ کی نافرمانی کے فلٹرز لگے ہوں، اللہ سے دور جانے کے فلٹرز لگے ہوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کے فلٹرز لگے ہوں، اپنے کانوں کو بچانے کے فلٹرز لگے ہوں، اپنی زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ کے اوپر فلٹرز لگے ہوں، اپنے پیٹ میں جانے والے کھانے کے اوپر فلٹرز لگے ہوں، اپنے ہاتھوں کا جس طرف وہ اٹھ رہے ہیں، جس طرف ہمارے پاؤں چل کے جا رہے ہیں اس کے اوپر فلٹرز لگے ہوں. یہ ہے پیوریفائڈ لیونگ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آیت مبارکہ کے ہم نے ذکر کیا کہ جو شخص من عمل صالحاً، کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے، جو نیکی کے کام کرتا ہے، جو اچھے اعمال کرتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اسلام میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ایکول اپرچونٹی ہے جنت کو گین کرنے کے لیے. ہاں دنیا میں ریسٹرکشنز ضرور ہوں گی، لیکن جو مقصد ہے، جو حصول کا ہے، جو اینڈ آبجیکٹیو ہے وچ از سکسیس ان دی ہیئر آفٹر، اس میں کوئی ڈسکرپشنیشن نہیں. یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو سیکنڈری رینک ملے گا، مردوں کو ہائر رینک ملے گا. عورتیں بھی اتنا ہی جنت الفردوس کی حقدار ہیں جتنا مرد جنت الفردوس کے حقدار ہیں. کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. من ذکر او انثی، ہاں شرط ہے وہو مؤمن، پس وہ ہو مومن، ایمان والا ہو، ایمان اس کے دل کے اندر بسا ہوا ہو. ایمان شرط ہے. من عمل صالحاً، جس کسی نے اچھے اعمال کیے اور وہ مومن بھی ہے، وہو مؤمن، بے شک وہ من ذکر او انثی، مرد ہے یا عورت ہے کوئی فرق نہیں، وہو مومن. اچھے اعمال اور ایمان ہینڈ ان ہینڈ، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بالضرور اس کو دیں گے زندگی which is حیاتاً طیبہ، جو کہ ایک پیوریفائڈ، ایک اچھی زندگی ہوگی. تو یہ جو عمل کی محنت ہے یہ گارنٹیڈ ہے، کیونکہ ضرور بالضرور تاکید کے ساتھ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اس کو ضرور بالضرور زندگی دیں گے جو کہ حیات طیبہ ہے، جو کہ ایک پاکیزہ زندگی ہے، ایک اچھی نیک زندگی ہے. اچھا، اب یہ جو شرعی زندگی ہے کہ پاکیزہ زندگی، نیک زندگی، اس کی مینیفیسٹیشن کیسے ہے؟ مینیفیسٹیشن کا مطلب کہ اس کا یہ ظاہر کیسے ہوتی ہے، سمجھ کیسے آتا ہے کہ یہ نیک اور پاکیزہ زندگی ہے. اس زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں انسان کو
یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں انسان کو تکلیف اور مصیبتیں نہیں آ رہی ہوتی، وہ بیمار نہیں ہو رہا ہوتا، یا اس کو کوئی مالی مشکل یا کوئی جانی مشکل یا کوئی ایسی آزمائش اس کے اوپر نہیں آ رہی ہوتی، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن قلب میں اطمینان ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ سب عارضی ہے، دل جو ہے وہ اکڑا ہوا نہیں ہوتا، اپسیٹ نہیں ہوتا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اس طرح کی ایک پاکیزہ زندگی ہو، تو اس کے لیے جو فارمولہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے اپنے اعمال کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر محنت کرنی۔ جو اعمال میں محنت کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو ان کے ساتھ اجر دیتے جائیں گے۔ ہم ذکر میں محنت کریں گے، ہمیں اطمینان قلب ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون جو ہے وہ ذکر کے اندر ہے۔ جس چیز میں ہم محنت کرتے جائیں گے اس طرح ہمیں آگے بڑھتے جائے گا، اور پھر یہ محنت جو ہے یہ رنگ لاتی ہے تقوی کی شکل میں۔ شعبان کی ہوئی محنت کس چیز کا حصول کا سبب بنتی ہے؟ کس تقوی کا۔ کیونکہ رمضان جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا، لعلکم تتقون۔ تو ابھی شعبان میں، خاص طور پہ شعبان میں جو ہم محنت کریں گے، ان اعمال سے جو ہم اپنی محنت سے اپنے اوپر جو کام کریں گے، اپنے عبادات میں، ابھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس چیز میں محنت کرنی ہے، ان سب ایریاز میں جب ہم محنت کریں گے تو اس کا جو اینڈ رزلٹ آئے گا وہ کیا ہوگا کہ ہمیں حصول تقوی حاصل ہوگا۔ اور حصول تقوی جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ پہ سبب بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش کا، اہل تقوی بن جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ پھر وہ کھولیں گے برکات کو۔ اسی طرح اگر ہم اپنی نمازوں کے اوپر محنت کریں تو نمازوں کی محنت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاح کا وعدہ کر دیا کہ جو شخص اپنی نماز کے اندر محنت کرتا ہے، کس چیز کی محنت کرتا ہے؟ اپنے نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی محنت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فلاح کا وعدہ کر دیتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے مومن، بے شک کوئی شک ہی نہیں۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں کو خشوع والا بنا دیا۔ تو یہ جو محنت کے اثرات ہیں یہ نظر آتے ہیں کامیابی میں، اس دنیا کی کامیابی میں بھی اور آخرت کی کامیابی میں بھی۔ لیکن یہ جو اعمال ہیں، یہ جو اعمال کے اوپر محنت ہے، یہ اس یقین کے ساتھ، یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، جو کہ ہم مسلسل جس کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب جو بندہ اعمال صالح کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ مومن بھی ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پاک زندگی عطا کر دیتے ہیں، حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور اسی کے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کہ اب میں نے جو بھی عمل کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو کے مجھے نیک اور پاک زندگی عطا فرماتے۔ جب یہ فوکس ہوگا تو پھر عمل کا اجر ہوگا، ورنہ ایک ہی عمل دیکھنے میں بالکل ایک سا ہو، اجر کا ثواب بھی بن سکتا ہے اور باعث عتاب بھی بن سکتا ہے۔ کیونکہ نیت کا کھوٹ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاح کا وعدہ کرتے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہے وہ کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی ہو ہی نہ۔ فلاح کا مطلب ہے وہ عزت جس کے بعد کبھی ذلت نہ ملے۔ فلاح کا مطلب ہے کہ وہ قرب الہی جس کے بعد اللہ سے کبھی دوری نہ ہو۔ یعنی کہ یہ تینوں چیزیں کہاں مل سکتی ہیں؟ صرف اور صرف آخرت میں ہو سکتی ہیں۔ تو فلاح کا مطلب ہے کہ اخروی کامیابی، آخرت میں کامیابی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون، کون سے؟ وہ کہ جنہوں نے خشیت کے لیے، خشوع کو اپنانے کے لیے کی۔ نماز ہے، میں اور آپ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں کہہ سکتا کہ میری زیادہ خشوع تھا یا آپ کا زیادہ خشوع تھا۔ خضوع کے بارے میں تو کہہ سکتے،
خشوع اور خضوع میں فرق کیا ہے؟ خشوع ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ جیسے انت عبد اللہ کا انا کا طرح ہو، کہ جیسے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بالکل اس طرح دل کی حالت ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. ایسے ہم کسی کارپوریٹ کے اندر سی ای او کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مینٹلی کہیں اور ہوں، وہ فوراً پکڑا جاتا ہے. ہم اس وقت اٹینٹیو بھی ہوتے ہیں اور دل میں ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی سوال ہو گیا، مجھ سے کوئی بات ہوگی یا میرا کوئی چیز صحیح نہیں ہوئی تو میں چیک بھی ہو سکتا ہوں. تو آپ مینٹلی کانشیس ہوتے ہیں کہ میں ایک آپ کی ایک دل کے اوپر ایک اسٹیٹ، ایک خشیت سی ہوتی ہے، ڈر سا ہوتا ہے. اس حالت میں اپنے رب کے سامنے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے پہچانتا ہے اور میرے رب کے سامنے میں کھڑا ہوں اور میں آئی ایم آنسریبل ٹو ہم. اور خضوع یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ بھی، جیسے آپ سی ای او کے سامنے کھڑے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے. سی ای او کے سامنے جو ہے آپ کو اپنی ٹوپی سے کھیلنا یاد نہیں آئے گا. سی ای او کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کچھ دیر بعد اپنی انگلیوں کو یوں نہیں چڑھ کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. خضوع یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل، آپ کے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ بالکل 100% سبمٹ ہو جائیں، اٹینٹیو ہو جائیں ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں قیام کے اندر آپ کے سجدے والی جگہ کے اوپر ہوں، آنکھیں بھی ادھر ادھر نہ جا رہی ہوں. ہمارے ایک بڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو شخص نماز میں اپنی آنکھوں کو ایک جگہ نہیں رکھ سکتا وہ عام حالات میں اپنی نظروں پہ کیا قابو پائے گا. ایسے ادھر ادھر نہیں گھومنی چاہیے، بالکل ایک جگہ اسٹیٹک. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو بندھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ دیر بعد اب آپ ٹوپی سے کھیل رہے ہیں، کان کر رہے ہیں، پسینہ خشک کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو یہ اس چیز کو مکروہ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ بھاگ کے جا کے جماعت کو جوائن کرے. کیونکہ آپ بھاگ کے جب جا کے جماعت کو جوائن کریں گے تو اس وقت کچھ دیر کے لیے جماعت کا ایک نماز کا ایک حصہ آپ کو اپنے سانس کو سٹیبلائز کرنے میں لگ جائے گا. جو بات پسند نہیں ہے کہ آپ کو سانس چڑھاؤ، آپ آگے ارد گرد والے کا بھی آپ نماز خراب کر رہے ہیں اور آپ کی اپنی نماز بھی خراب. بے شک آپ کی ایک رکوع مطلب ایک جو ہے رکعت نکل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خشوع سے جوائن کرنا زیادہ پرائیورٹی. یا تو پہلے آئیں وقت پہ، اگر لیٹ ہو رہے ہیں تو بھاگ کے مت جوائن کریں. شیطان ٹیمپٹیشن ڈالتا ہے یار جلدی سے جوائن کر لیں رکوع میں، ورنہ ایک پھر کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی، ہے نا. تو کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیں، خیر ہے. لیکن وہ زیادہ افضل ہے کہ ہم اپنے سانس کو ایک جگہ رکھیں. تو یہ خضوع ہے. تو ایک شخص جو دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں ان کے خشوع کے بارے میں آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ یہ خشوع ان کا ہے کہ نہیں ہے. خضوع کے بارے میں تو حرکتوں سے پھر بھی شاید پتہ چل جائے، لیکن ایک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاح پا گیا، اور دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ویل للمصلین، کہ برباد ہو گئے مصلی، الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو ایک ہی عمل ہے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کے لیے ویل اور ایک کے لیے فلاح. اسی طرح قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو حافظ ہوگا روز محشر اس کو دعوت دی جائے گی کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. قرآن اس کی شفاعت کرے گا، اس کو آگے بڑھائے گا. پھر اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کتنے قاری قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن تمہارے لیے شفاعت بھی ہو سکتا ہے، تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ تمہاری شفاعت بھی کر سکتا ہے اور تمہاری شکایت بھی کر سکتا ہے. تو اعمال کو سنوارنا ہے، اور اعمال کو سنوارنے میں اخلاص اور نیت کا درست ہونا کہ میں کیوں کر رہا ہوں اور میں کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ چیز بہت ضروری ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسی بادشاہی دی کہ ان جیسی بادشاہی کسی اور کو نہ ملی. وہ انسانوں کے بادشاہ تھے، جنوں کے بادشاہ تھے، پرندوں کے بادشاہ تھے، خشکی کے بادشاہ تھے، طری کی مخلوق کے بادشاہ تھے. ہر ایک پہ ان کا حکم چلتا تھا. ہوا پہ ان کا حکم چلتا تھا، زمین پہ ان کا حکم چلتا تھا، پانی پہ ان کا حکم چلتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو بادشاہت و سلطنت عطا کی تھی، اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس طرح اپنا عمل رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ نعم العبد،
کیوں کہ کتنا ہی اچھا میرا یہ بندہ ہے، نعم العبد ہے. کیوں ہے اچھا بندہ؟ کہ انہ اواب، کہ وہ اواب ہے، وہ میری طرف رجوع کرتا ہے. ان کے عمل نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نعم العبد بنا دیا. اب اس کے برعکس دیکھیے سیدنا ایوب علیہ السلام. سیدنا ایوب علیہ السلام پہ بہت امتحان آئے. ساری جائیداد ان کی چلی گئی، باغات چلے گئے، بیوی کی وفات ہو گئی، بچوں کی وفات ہو گئی، خود شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے. اتنی آزمائشیں آئیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی الفاظ سے پکارا جس سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بلایا. کیونکہ انہوں نے صبر کیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے شکر کیا، سیدنا ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. انا وجدنا صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا، صابر پایا. انہ اواب، کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کی بادشاہت ہے پھر بھی قلب مل جاتا ہے اور اللہ کی رجوع کی وجہ سے. اور اگر ظاہری طور پہ فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، تو پھر بھی نعم العبد کا خطاب مل سکتا ہے اواب ہونے کی وجہ سے. تو عمل ایک ایسی چیز ہے جو کہ قرب الہی ملنے کی وجہ بنتی ہے. اس میں دنیا کی مال و دولت کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک انسان اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور ایک انسان گدوں پہ بیٹھ کے نہایت ہی کمفرٹیبل ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. دنیا ایک ظاہری چیز ہے، مادی چیز ہے، اس میں کوئی عمل نہیں ہے. انسان کی باطنی اس پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے. اچھا، جو آیت مبارکہ ہم نے شروع میں کی کہ انسان اگر اعمال صالح کرنے والا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو مومن، تو اس کے بعد ہم نے ایک انعام کا ذکر کیا. کیا انعام تھا؟ کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. لیکن ایک اور انعام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. حیات طیبہ تو کہاں مل گئی؟ دنیا میں مل گئی. اس کے علاوہ ایک اور انعام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ضرور بالضرور ہم اس کو جزا دیں گے، اس کو ریکمپنس کریں گے بہترین اجر سے. اجرہم بِأَحْسَنِ، ایسا اجر جو کہ احسن ہوگا، بہترین ہوگا، دا بیسٹ. کس وجہ سے؟ ما کانوا یعملون، اس کی وجہ سے جو کہ جو عمل وہ کیا کرتے تھے، جو عمل وہ کیا کرتے تھے. تو یہ جو عمل ہے اس کے آخر میں درجات بڑھنے کا سبب بنیں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. یہ تو ہو گئے جو اعمال کی محنت کرتے ہیں. اور اعمال کی محنت نہ کرنے کا فلپ سائڈ کیا ہے؟ فلپ سائڈ بھی تو کوئی ہوگی نا. اعمال کی محنت کرنے ود دا پری ریکوزٹ کہ آپ ایمان والے ہیں، 2 اجر، پاکیزہ زندگی اور بہترین اجر آخرت میں. فلپ سائڈ کیا ہے؟ کہ اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، who turns away from my remembrance، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، غفلت دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہر چیز کر سکتا ہوں، ذکر میں بیٹھنا بہت مشکل کام ہے، صبح 5 بجے کون اٹھے؟ حالانکہ 1 مہینہ ہے تو 15 دن رہ گئے ہیں، محنت کا مہینہ ہے. ہائے، ڈھونڈ کے مجھے بتائیں کہ کہاں پہ یہ اپرچونٹیز ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو موقع مل سکے کہ اس طرح روز ذکر کی محفل میں جوائن کر سکیں. یا تو ہونا کہ آپ خود باقاعدگی سے کرنے والے ہوں تو میں کہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں، اس لیے مجلس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کریں، تھوڑے سے دن ہیں. نہیں کہتا میں آپ کو کہ 5 بجے ہی جوائن کریں، 5:30 جوائن کر لیں، 5:45 پہ جوائن کر لیں، 10 منٹ کے لیے آ جائیں. اللہ کو دکھائیں تو صحیح. حالانکہ فجر پہ تو سب نہیں اٹھنا ہے الحمدللہ. 10 منٹ پہلے اٹھ کے
اللہ کو دکھایا کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنا نام تو لکھوا رہا ہوں لوگوں میں جو کہ اس محفل کا حصہ تھے. محنت کریں. ومن اعرض عن ذکری، جس نے whoever has turned away from my message, from my remembrance, from being with me, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، تو ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلا دیا مجھے، ان کے لیے میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. اچھا، معیشت کو تنگ کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہو جاتے ہیں. معیشت کو تنگ کر دینے کا مطلب انکم کو، ارننگز کو، معیشت پھر جس کو نہیں سمجھ میں آ رہی، ارننگز، فائنانس، ان کے فائنینشیل اسٹرینتھ کو تنگ کر دیتا ہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جینا شروع کر دیتے ہیں، پیسے کم ہو جاتے ہیں. پیسوں کی بتھیڑ ہوتی ہے، مال کثیر ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، ٹینشن ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، مال حاوی ہوتا ہے، ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کتنا رہ گیا ہے، کیا نقصان ہو گیا ہے. ایک ٹریلر آ رہا ہے، ایک شپ چلی ہوئی ہے، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، فیکٹری میں یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ کام وہ کام. اسٹریس اسٹریس اسٹریس، کانسٹنٹ کنزمپشن. اسٹریس کی وجہ سے بی پی، اسٹریس کی وجہ سے شوگر، اسٹریس کی وجہ سے انگزائٹی، اسٹریس کی وجہ سے ڈپریشن. مال بہت، نہ دل کو سکون، نہ صحت، نہ گھر والوں کے ساتھ وقت، نہ اس مال کی برکت. اور دوسرا، وہ مال اولاد کی تباہی کا سبب. اب آگے اولاد نافرمان، گھر میں بدتمیزی، بیگم سے ہر وقت لڑائی، چک چک پک پک، پھر بندے کو منہ مارنے کی عادت پڑ جائے، کبھی یہاں منہ مار رہا ہے، کبھی وہاں منہ مار رہا ہے. تو مال کثیر ہوتا ہے لیکن معیشت دنقا ہو جاتی ہے، وہ تنگ ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہو گیا پہلا نقصان کہ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم ان کو روز محشر جب اٹھائیں گے، جب ہم ان کو روز محشر ان کو اپنے پاس بلائیں گے، جمع کریں گے، تو وہ اندھے ہوں گے. اور اللہ سے کہیں گے قال رب لما حشرتنی اعمی، کہ یا اللہ آپ نے مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے قال کذالک، بس this is how it is. آتت کا آیاتنا، ہمارے پاس آئی تھی ہماری آیات، میرا ذکر، میری میسج ہمارے پاس آیا تھا، فنسیتہا، تم اس کو بھلا دیا، فکذالک یوم تنسا، تو آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں. Just as you forgot us in the dunya, today we will forget you in this day. Completely forgotten. دو وعدے اعمال صالح کرنے کے اوپر، دو وارننگز عمل نہ کرنے کے اوپر. مزہ کس میں؟ آسانی کس میں؟ عمل کر لینے میں. یہ جو وارننگ ہے یہ تو بہت سخت ہے کہ دنیا میں بھی سکون اٹھ جائے اور آخرت میں بھی یو forgotten، بھولی ہوئی چیز ہو گیا آپ. دیکھیں، ایک دنیا کا دستور ہے کہ جس چیز پر محنت ہوتی ہے وہ چیز ویلیوبل ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا، ہم لکڑی پہ محنت کرتے ہیں، اس سے فرنیچر بنتا ہے. جو فرنیچر ہے ایک سٹور کے اندر، اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے کمپیئر ٹو وہ جو درخت کی لکڑی را مل رہی ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے. ہم ماربل لیں جا کے ایک سٹور سے، فنشڈ ماربل، پالشڈ ماربل، اس سلیب کی ویلیو کیا ہوتی ہے کمپیئر ٹو وہ جو را پتھر پہاڑ سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے. ایک لوہا کا خالی را میٹل وچ امپیورٹیز، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے، اور ایک ریفائنڈ میٹل جس کو شیپ دے کے اس سے مثال کے طور پہ جہاز بنا لیا گیا ہو، تو اس جہاز کی کیا ویلیو ہوتی ہے.
تو جس چیز پہ انسان محنت کرتا ہے وہ چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. جب ہم اپنی ذات پہ محنت کریں گے، جب ہم اپنے اوپر محنت کریں گے، تو پھر اللہ کے ہاں ہماری قیمت کیوں نہیں بڑھے گی. اچھا، جب محنت کرنی ہے نا، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہمیں فکر لگنی ہے اعمال کی، تو فکر ہمیں لگنی چاہیے اپنے اعمال کی. نظر ہماری ہونی چاہیے ہمارے اپنے اوپر. ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان کو فکر مند ہو تو اپنے بارے میں ہو، اور دوسرے کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں. دوسرے کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں اور اپنے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیں. حقیقت کیا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں تو فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں بڑے پرسکون ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہم جب ایسی مجالس میں بیٹھے ہوئے کوئی ایسی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش کہ میرا وہ دوست، کاش کہ میرا وہ کزن، یا کاش میری بیوی، یا کاش میرے میاں یہ بات سن لیتے تو کتنا ان کو فائدہ ہو جائے. اس کو بھی یہ بات ضرور سننی چاہیے. اس کے لیے تو بہت ضروری ہے. اس کی یہ تو جو بات ہو رہی ہے یہ تو ہو بہو اس کی زندگی کا نقشہ ہے. وہ سن لے تو اس کو کتنا فائدہ. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو ایز اے تھرڈ پرسن بیٹھے ویو کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ لوگ ہوں گے، کچھ نیک لوگ جمع ہوں گے، کچھ بدکار جمع ہوں گے، میزان آئے لگے گا، نیکیاں لوگوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں ملیں گی اور دائیں ہاتھ میں ملیں گی، برے لوگوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں ملیں گی. ہم ایز این ایکسٹرنل پرسن سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی میں اس دن ہوں گا، میری نیکیاں مجھے، میرا نامہ اعمال مجھے میرے رائٹ میں ہینڈ میں ملے گا یا مجھے میرا نامہ اعمال میرے لیفٹ میں ملے گا. ہمیں فرسٹ پرسن ویو سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اسپیکٹیٹر بن کے یہ چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. قیامت کا دن مشکل دن ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ جس دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، یوم الجمع یعنی کہ جمع ہونے والے دن، ذالک یوم التغابن، تغابن کے مراد کہ اس دن وہ ہار جیت کا دن ہوگا. اس دن یا تو تم جیتے ہوئے لوگوں میں ہو جاؤ گے یا ہارے ہوئے لوگوں میں ہو جاؤ گے. تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ میں جیتے ہوئے لوگوں میں ہوں گا یا ہارے ہوئے لوگوں میں ہوں گا. دوسروں کے اوپر حسن ظن. اب یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب کسی کے اوپر حالات آئیں تو اس سے یہ نہیں اسیس کرنا چاہیے کہ یہ نیک بندہ ہے یا یہ برا بندہ ہے. کوئی ایک مشکل فیز سے گزر رہا ہو تو اس فیز کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا آزمائش آ رہی ہے. لیو دیٹ میٹر ٹو ہم. ایک چیز ذہن میں رکھیے، یا کوئی برا آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا دی ہوئی ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دیکھو یار اس کے پاس تو ہر چیز ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. دوسروں کے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے، نظر اپنے اوپر ہونی چاہیے. حالات اچھوں پہ بھی آتے ہیں، حالات بروں پہ بھی آتے ہیں، حالات نیکوں پہ بھی آتے ہیں اور حالات عام لوگوں پہ بھی آتے ہیں. ظاہر میں ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دیکھیں، اگر بندہ برا ہو یا اچھا ہو، دیکھنے میں تو دونوں ایک سے ہی لگتے ہیں نا، انسان ہی لگتے ہیں. برا اچھا اس کا تو اس کے باطن سے پتہ چلتا ہے. ظاہر سے تو نہیں کوئی دیکھ کے کہہ سکتا کہ یہ برا ہے یا یہ اچھا ہے. ایک ایمان سے خالی اور دوسرا ایمان سے بھرا ہوا دل، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون سا دل کس حالت میں ہے. تو یہ جو عام بندے پر حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور جو مومن کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، ظاہر میں تو ایک ہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. سب سے پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب عام بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے یا وہ کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور شکوہ اور گلہ کرنا اصل میں لوگوں سے اللہ کی شکایت کرنا ہوتا ہے، چونکہ آئی تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا. اب جب ہم لوگوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بڑی جی مشکل آئی ہوئی ہے، بڑا مصیبت آئی ہوئی ہے، بڑی میں پریشانی سے گزر رہا ہوں، یہ بھی مسئلہ وہ بھی مسئلہ، یہ بھی کام وہ بھی کام، جہاں جاتا ہوں میں تو، ہم نے سنا تھا کہ لوگ، وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتی ہیں، ہم تو سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی بن جاتی ہے. بس جہاں بیٹھے وہاں پہ
اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اللہ کی شکایت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو شکوے گلا کرنے ہیں یہ عام لوگوں کے حالات کی نشانی ہے۔ جو نیکوں کے اوپر حالات آتے ہیں وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، سب سے بڑی نشانی فرق ہے، وہ صبر کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرے رب نے اس پہ اسی میں خیر ہے، بس مجھے صبر کرنا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے ضرور مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے ضرور اپنی دل کی بات رکھتے ہیں، اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، اپنی مشکل کو کے اوپر روتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، لیکن محض اللہ سے اپنے شکوے کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں سے شکوے شکایتیں نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا فرق۔ پھر دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے اوپر پکڑ آتی ہے تو وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ اکثر لوگوں کے اوپر جب آزمائش سزا کے طور پہ آ جائے تو وہ ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، مثال کے۔ اور جب نیکوں کے اوپر، اللہ والوں کے اوپر آزمائش آتی ہے تو وہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اس کو بس ایک آسان سی مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو چھری مار دے تو وہ خون نکل کے بلیڈ کر کے شاید اس سے فوت ہی ہو جائے، اس کا چھری مار دینا اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بندہ بیمار ہو، سرجن کے پاس جائے، وہ بھی چھری کا استعمال کرے، جسم کا کچھ حصہ کاٹ بھی لے، اس ٹیومر کو نکال بھی لے، بلیڈنگ بھی ہو، لیکن کچھ دیر بعد وہ ہیل ہو کے اس کو کمپلیٹ کیور، مکمل صحت یابی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو دونوں چیزوں میں ٹول ایک ہی استعمال ہوا، چھری استعمال ہوئی، لیکن ایک بندے کی وفات کا سبب بن گئی اور دوسرا اس کے کیور کا سبب بن گئی۔ تو بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک جب اللہ پکڑ کرتے ہیں تو پھر وہ بندے کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، اور جب بندے کو آزمائش آتی ہے تو وہ بندے کی روحانی ترقی کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ چیزوں کے چھن جانے سے پکڑ آ جاتی ہے۔ پکڑ آنے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اور وہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو انسان کے اوپر بالکل کھول دیتے ہیں، ایسے کھول دیتے ہیں کہ جیسے ہر چیز اس کے لیے جو ہے آسان کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ میرے یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب یہ میرے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کو بھول بیٹھتے ہیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر یہ ملینئر، بلینئر، پاورفل ان ایوری اسپیکٹ، انفلوئنشل، ہر چیز بن جاتے ہیں، حالانکہ زندگی میں کوئی خیر نہیں ہوتی، ایمان ہی نہیں ہوتا تو خیر کیا ہونی۔ لیکن دنیا مکمل کھلی ہوئی ان کے اوپر، تو جب دنیا کھل جاتی ہے یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی پکڑ لگنے لگے ہیں کہ ان کو موقع ہی نہ ملے توبہ کرنے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ اذا فرحوا بما، حتیٰ کہ وہ بالکل اس میں انڈلجنٹ ہو جاتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ کوئی جواب دینے والا بھی ہے۔ اتنی پاور جب آ جاتی ہے ایک بندے کے پاس، اتنا وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ I am not answerable to anyone، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم اخذناہم بغتۃ، ہم ایک دم سے ان سے جو ہے وہ چھین لیتے ہیں ان کی چیزیں، فاذا ہم مبلسون، حالانکہ اس وقت وہ بالکل they are left in despair، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ تو یہ جو پکڑ ہے یہ دو طریقے سے آ سکتی ہے، ایک چیزوں کے کھل جانے سے اور ایک چیزوں کے رک جانے سے۔ ایمان والوں پہ جو تکالیف آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کہا، فتنہ کہا، ان کے لیے ٹیسٹ کہا۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم بازار سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں، ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ بھئی یہ ریلائبل بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں تو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی واقعی اس کا ایمان پکا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس ٹیسٹ کرنے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں پھر لوگوں کو۔ لیکن جب کسی فاسق کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کے لیے عذاب ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ان کی طرف بھیجتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے. یہ عذاب کہا اس کو. اور مومن کے لیے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں آزمایا جاتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ان چیزوں میں سے جو کہ تمہارے لیے خوف کا سبب بنتی ہیں، بھوک کا سبب بنتی ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے چیزوں کے کم ہو جانے میں سے، مال میں، ذات میں، ثمرات میں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بہت اجر ہے. تو اگر ہم عمل کرنا شروع کریں اور عمل کرنے کے بعد بھی حالات آ جائیں، کیونکہ بات شروع ہو رہی تھی کہ حیات طیبہ مل جاتی ہے، بندہ کہے کہ نیک زندگی ہے، پاک زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے. اب اس سکون والی زندگی میں یہ حالات کیسے آ گئے، تکلیفیں کیسے آ؟ تو یہ سمجھ لیں کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ اگر تو نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے ساتھ، اب یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہیں کہ ہم کتنے فرم ہیں اپنے ایمان میں. یہ جو امپیورٹیز رہ گئی ہیں ان کو دھونے کے لیے آ رہی ہیں، آگے بڑھانے کے لیے آ رہی ہیں، دنیا میں معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے آ رہی ہیں تاکہ آخرت میں کوئی چیز سیٹل کرنے کے لیے نہ بچ جائے. خیر ہے ان میں. لیکن اگر عمل بھی نہیں ہے اور پھر حالات آ رہے ہیں تو یہ ایک ریڈ سائن ہے. اچھا، اب شیطان جو ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عمل نہ کریں. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ عمل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم عمل نہ کریں. وہ ہمیں سستی میں ڈالے گا، پروکیسٹینیشن میں ڈالے گا. چلو یار اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں، آخری وقت کر لیتا ہوں، اذان ہو چکی ہے، چلو جماعت چھوڑ دو، گھر میں پڑھ لوں گا، چلو تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، اچھا ابھی میں یہ کر لوں، ابھی وہ کر. پش بیک. قرآن پڑھنے کا خیال آئے نہیں ابھی بعد میں پڑھ لوں گا، رات میں پڑھ لوں گا، رات میں نیند آ گئی، اچھا چلو صبح فجر پہ تو ضرور اٹھ کے پڑھوں گا، فجر پہ اٹھنے میں لیٹ ہو گئے، اب تو آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، چلو بھائی قرآن ہی رہ گیا. وہ آپ کو پش کرواتا رہے گا، پش کر. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، جب کسی نے کسی کو قابو کرنا ہونا تو جو اس کا ویپن ہوتا ہے، ویپن جس سے وہ ڈیفینس اپنی کر سکتا ہے، وہ سب سے پہلے وہ ویپن اس سے دور کی جاتی ہے. پولیس جب کسی کے پاس جاتی ہے اریسٹ کرنے کے لیے تو پہلی چیز کیا کہتی ہے؟ ہینڈز اپ. ہینڈز اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر تمہارے پاس کوئی آرمامنٹ ہے، جس کوئی ویپن ہے، تو وہ تمہارے اس سے دور ہو جاؤ، ہمارے ہاتھ ہمیں نظر آئیں کہ خالی ہیں، تمہارے پاس کوئی ویپن نہیں ہے. ڈس آرم کر دیتا ہے اس کو، ہے نا. تو شیطان بھی بالکل یہی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہ ہمیں ڈس آرم کر دے، اور اس طرح ڈس آرم کرتا ہے کہ وہ ہمیں ذکر سے بھلا دیتا ہے. بعد میں گھما کے پھر آ جاتی ہے ذکر کے اوپر ہی، کیونکہ اس کا فائدہ ہی اتنا زیادہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ استحوذ علیہم الشیطان، کہ جب شیطان ان کے اوپر غالب ہو گیا، جب شیطان نے ان کے اوپر قابو کر لیا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے ان کو بھلا دیا اللہ کا ذکر، کو اللہ کا ذکر بھلا دیا. اللہ کہتے ہیں اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت میں سے بن گئے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لو بے شک شیطان کے جو ساتھی ہیں، جو اس کی جماعت ہے، وہ ہمیشہ خسارے میں. دے آر لوزرز. کس طرح؟ کیا چیز چھینی شیطان نے اپنی جماعت میں بنانے کے لیے؟ ذکر بھلا دیا. فانساہم ذکر اللہ، ذکر خفی بھلا دیا، قرآن بھلا دیا، تسبیح بھلا دی، نماز بھلا دی. یہ شیطان کے کنڈے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے ان وار سے بچیں. اب یہ جو اعمال ہیں ان میں سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم کریں تو بہت فائدہ ہو. مثال کے طور پر بسم اللہ پڑھنا. اب اس بسم اللہ پڑھنے کے عمل میں شیطان سے بچنے کے لیے اتنی زیادہ چیزیں. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان کھانے میں ساتھ شریک نہیں ہوگا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان گھر میں ساتھ داخل نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جو
شخص اپنے رات کا گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے، رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے، آپ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگے ہیں، گھر کا دروازہ بند کرنے لگے ہیں، بسم اللہ پڑھ لے، شیطان اس گھر میں، اس کمرے میں داخل نہیں ہوگا، اس کمرے میں، گھر میں داخل نہیں ہوگا، تو یعنی کہ رات کو آپ کو شیطان بہکائے گا نہیں، آپ سے غلط کام نہیں کروائے گا، آپ کو خلوت کے گناہ نہیں کروائے گا، آپ کو جو ہے صبح تہجد میں اٹھنے، فجر پہ اٹھنے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا۔ یہ جو ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز پہ سوتے رہ جاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان انسان کو تھپکیاں دیتا ہے کہ سوتا رہے، سوتا رہے، پھر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے کہ وہ سوتا رہے۔ یہ جو فجر کی نماز مس کرنا ہے، یہ شیطان کا آپ کے کان میں پیشاب کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، در حقیقت شیطان کے اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ تو آسان طریقے ہیں شیطان کو روکنے سے، کھانے میں روکنے کے لیے، گھر میں داخل میں ہونے روکنے کے لیے، کمرے میں داخل ہونے میں روکنے کے لیے، باتھ روم جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے چلے جائیں، جو دعا ہے ٹھیک ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، مشروع دعا پڑھ لیں، وہاں پہ جو شیاطین ہیں وہ آپ کو آ کے تنگ نہیں کریں گے۔ آپ کپڑے اتارنے سے پہلے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے کوئی شخص بسم اللہ پڑھ لے تو شیاطین اور جنات اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ جی شیاطین جنات کا اٹیک ہے، جادو ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ اپنے ان چھوٹی چھوٹی عملوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے تو وہ اٹیک کر ہی نہیں سکتے۔ بسم اللہ کا عمل، میاں بیوی آپس میں ملاقات سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لیں، چھوٹا سا ایک عمل ہے، اس اولاد کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کے بعد جو اولاد ہوگی اس کو شیطان سے محفوظ ہوگی، وہ اس کو شیطان نے نہیں چھوا ہوگا۔ بسم اللہ پڑھنے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما، چھوٹی سی دعا بسم اللہ پڑھ لیں، باقی کا حصہ نہیں یاد تو بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے بچے وہی عادت پکڑیں گے جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ صرف ان کو زبانی کلامی یہ بات سکھانا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے از ناٹ گڈ انف، دے نیڈ ٹو سی یو ڈوئنگ اٹ یور سیلف۔ جب آپ خود کرتے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو یہ ذرا کہہ بھی سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کبھی ماما بابا کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے، تو ذرا ایک کہنے میں فردر اسٹرینتھ بھی مل جاتی ہے۔ تو بسم اللہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو کرنے کی عادت ڈالنے سے اس میں خیر بہت سے شیاطین سے بچنے کی طریقہ ہے۔ اسی طرح وضو، اب میں جو اعمال بتا رہا ہوں اگر ہم ابھی سے ان کے اوپر محنت کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند چیز رہے گی۔ ان کو، انہی اعمال کو میں جو بتاؤں گا ان کو ایک حدیث کی روح سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں بعض لوگوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا، اور ان کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ تو اسی کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وضو کرنا ہے یہ بھی ایک بہت بابرکت عمل ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا ایک بہت خیر والا کام ہے۔ ہم کوشش کرنی چاہیے کہ اگر تو کوئی گیسز کا مسئلہ نہیں ہے یا کوئی اور فزیکل کنسٹرینٹ نہیں ہے تو ہم ہر وقت باوضو رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حدیث میں کہ ایک بندے کو قبر میں ڈالا گیا اور عذاب قبر اس کی طرف بڑھا کہ اس کی میت کو اپنی لپیٹ میں لے لے، مگر چونکہ وہ شخص اچھی طرح وضو کرتا تھا وہ وضو اس عذاب کے درمیان حائل ہو گیا اور اس نے اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ اچھی طرح وضو کرنا، جب فراغت ہو جائے تو اس کے بعد صحیح طریقے سے استنجا کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، پھر ذکر کے اس کے وضو کے بعد اس کی مسنون دعاؤں کا پڑھنا۔ یہ جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر کا حصہ ہیں۔ یہ نہ کوئی شخص سمجھے کہ شاید یہ ذکر نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ ہاں ذکر کی اسٹرینتھ میں جو چیز ہے وہ ذکر خفی، جو قلبی ذکر ہے وہ سب سے الٹیمیٹ ہے، لیکن یہ باقی سارے اذکار بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کی طرف شیطان لپکا کہ میں اس پہ حملہ کر دوں، مگر اس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو شیطان نے منہ کی کھائی اور اس کو پاس سے
واپس چلا گیا، اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا. تو یہ ذکر جو ہے یہ وہ ویپن ہے جو کہ شیطان کو ہمیشہ آپ سے دور رکھتا ہے. اسی طرح خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا وہ انسان کے کام آتی ہے. قیامت کے دن ایک آدمی کو عذاب کے فرشتوں کو دیکھا کہ اس کی طرف بڑھنے لگے، فرمایا کہ اس کی نماز اس کے کام آ گئی، اور نماز نے بڑھتے ہوئے فرشتوں کو واپس بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن ایک بندہ شدت پیاس کی کیفیت میں ہے، اتنی پیاس کہ برداشت نہیں ہو رہی، جان نکلی جا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ اس پیاس کی شدت میں اس کا روزہ اس کے کام آ گیا اور اس کو حوض کوثر سے پانی حاصل ہو گیا. آج کے جو جمعہ کے خطبہ کا بیان تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کا ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کو یہ بھی شک ہوتا تھا کہ شاید آپ پورا مہینہ ہی روزے رکھ لیں. عام بندے ہم جیسے جو لوگ ہیں جن کو روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے ان کے لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ شعبان کے پہلے 15 دن روزے رکھیں، باقی کے 15 دن نہ رکھیں تاکہ رمضان کے روزوں میں تک پہنچتے پہنچتے سستی نہ ہو جائے. 10 دن تو گزر گئے، اب پیچھے 5 دن رہ گئے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ یہ جو آگے کے جو دن ہیں ہم روزے رکھیں. اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم منڈے کا روزہ رکھیں، پھر آگے جو 13، 14، 15 بن رہی ہے اس کا روزہ رکھیں. تو وہ منڈے کو رکھیں گے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے میں یہ پورے ہو ہی جائیں گے. تو یہ جو اگر تو اب سے لے کے اگلے ویکنڈ تک سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اتنی ضرور کوشش کریں کہ منڈے ٹو تھرسڈے کنٹینیوس روزہ رکھیں. کنٹینیوس روزے سے مطلب افطار ضرور کریں لیکن ہر روز منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے روزہ رکھیں. اور اس نیت سے رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. یا اللہ میں ایک کمزور بندہ ہوں، میں تو اتنا نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ اتنی ہمت دے کے اتنا ہی قبول فرما لیں تو میری شاید بقا کا سبب بن جائے. عمل پہ محنت، عمل پہ محنت. پھر فرمایا کہ ایک دن ایک بندہ بڑا پریشان کھڑا تھا، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں، گھبرایا ہوا، خوف زدہ، وحشت اس کے اوپر طاری، اکیلا کھڑا ہے، روز محشر اس حال میں کھڑا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو صلہ رحمی کرتا تھا وہ صلہ رحمی کا عمل آیا اور اس کی وحشت کو دور کر گیا. صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنا، اپنے ماں باپ سے جو ناراض ہیں ان کو منانا، اپنے بہن بھائی جن سے قطع تعلق کیا ہوا ہے ان کے ساتھ جڑ جانا، اپنے عزیز و رشتہ دار ان کے ساتھ معاملات کو بحال کرنا. صرف اعمال میں یہ نہیں شامل کہ ہم نمازیں اچھی کر لیں، روزے اچھے رکھ لیں، اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر کا سبب بن جائیں. اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اگر کسی سے دوری ہے تو اس کے ساتھ جڑ جائیں. لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو قریب کرنا، یہ سب اس کا حصہ ہے. تو صلہ رحمی پہ بھی ملتا ہے. پھر ایک اور چیز جو اس مہینے میں کثرت سے کرنی چاہیے اور رمضان میں اس سے بھی زیادہ کثرت سے کرنی چاہیے، وہ ہے صدقہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی جہنم کے کنارے تک پہنچ گیا تھا اور آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں اور قریب تھا کہ وہ اس میں جا گرتا اور چہرہ اس کا جھلس جاتا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا صدقہ، اس کی خیرات وہ عمل آیا اور اس کو اس کے اور جہنم کے درمیان آر بن گیا اور اس کو جہنم سے بچا لیا. تو دین کے کاموں میں خرچ کرنا. ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھ سے خود کوئی دین کا کام نہیں ہوتا تو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں مجھے ان کی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے، ان کے کاموں میں فیسیلیٹیٹر بنا دیجیے. تو دین کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ صدقہ خیرات قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا. پھر خوف الہی کا دل میں ہونا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ بندہ مائنڈ فل ہو کہ یار میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، I'm answerable to اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ بڑھیا اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ یہ تم ملاوٹ کرو، اور اس نے کہا کہ پھر اگر خلیفہ تو ابھی نہیں ہے، اس نے کہا کہ چلو خلیفہ نہیں ہے تو اللہ تو ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو دل میں یہ خیال ہونا کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ خوف خدا ہونا کہ میرا یہ عمل اللہ کو ناپسند ہوگا،
اس کے اوپر بھی بہت اجر ہے۔ نبی فاصل نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، قریب ہے کہ جہنم میں گر جاتا کہ خوف خدا کا عمل آیا، جو وہ اللہ سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، خوف خدا کے عمل نے اس کو جہنم میں گرنے سے روک لیا۔ پھر ایک شخص تھا کہ قریب تھا کہ وہ جہنم میں جا گرتا، لیکن خوف خدا سے نکلے ہوئے ایک آنسو نے اس کی جو ہے سفارش کی۔ اور آنسو بھی کتنا آنسو کہ اس نے صرف آنکھ سے باہر نہیں آیا تھا، صرف اس نے اس کی لڈز کو موئسٹ کیا تھا، اتنا تھا کہ اس نے اس کی پلکوں کو ہلکا سا گیلا کیا تھا، اس آنسو نے اس کی سفارش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی پل صراط کے اوپر ہے، وہ پھسلتا ہے، بار بار قدم بڑھاتا ہے، پھر پھسلتا ہے، ڈرتا ہے کہ نیچے نہ گر جاؤں، جہنم کے اوپر چل رہا ہے، اس پل صراط سے گزر رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جو وہ مجھ پہ درود شریف پڑھتا تھا، وہ درود شریف کا عمل آیا اور اس نے ہوا کی تیز رفتاری سے اس کو جہنم کے اوپر سے گزار کر پل صراط کو طے کروا دیا۔ تو یہ پل صراط سے گزرنے کے لیے درود شریف بہت کام آتا ہے، یہ بھی ہمارے اعمال میں شامل ہے۔ چلیں صبح شام نہیں کر سکتے تو دن کے ایک حصے میں 100 بار نہیں کر سکتے تو کم از کم 10 بار دل سے درود شریف تو پڑھ لیجیے۔ پھر ایک چیز جو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ نیکی کا حصہ ہے، وہ ہے اچھے اخلاق۔ وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اس بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، اس بندے اور اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف نظر ہی نہیں فرما رہے، اس سے بات ہی نہیں کر رہے۔ کیا حالت ہوگی کہ اس روز جس دن آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھے، اس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ ہی نہ رہا ہو۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بات کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے روز محشر۔ یہ حالت فرماتے ہیں کہ اس شخص، اس بندے کے اچھے اخلاق آئے اور ان اخلاق نے اس پردے کو جو حائل تھا اللہ اور بندے کے درمیان اس کو ہٹایا اور اس بندے کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اچھے اخلاق صرف اپنے باسز کے لیے نہیں ہوتا، اپنے سے سپیریئر کے لیے نہیں ہوتا، اپنے سے بڑوں کے لیے نہیں ہوتا کہ بڑے کے سامنے تو جا کے منہ سے اسمائل ہی نہیں ہٹ رہی اور جی واہ الحمدللہ جیسے آپ کہیں بالکل ویسے بات کر رہے ہیں۔ اچھے اخلاق ہوتے ہیں کہ میں اپنے سے چھوٹے سے کیسے بات کرتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کیسے بات کرتا ہوں، جن کے اوپر میرا قابو ہے، روب ہے، ان سے میں کیسے بات کرتا ہوں، ایک اسٹرینجر سے میں کیسے بات کرتا ہوں، جب غصہ چڑھا ہو تب میں کیسے بات کرتا ہوں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت اچھے اخلاق دکھانا۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی کا دارالمدار اعمال کے اوپر ہے، اور یہ اعمال نہایت ہی اہم ہے، اور یہ اعمال کی جو محنت ہے وہ ہم نے اپنی ذات پہ کرنی ہے، اپنی ذات کے اوپر کرنی ہے۔ 3 باتیں جان لیجئے کہ لوہے کی لکیر کی طرح ہیں۔ پہلی بات کہ جو آدمی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ جو بندہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے دنیا کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنی خلوت کے معاملات کو درست کر لیتا ہے، دوسری بات کہ جو بندہ اپنی خلوت کے معاملات کو، یعنی کہ جو when you're all by yourself، when you know کہ اب مجھے کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، ان معاملات کو صحیح کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ظاہر کے حالات کو درست کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم ظاہراً اچھے ہو جائیں تو ہمیں اپنی خلوت کو اچھا کرنا ہوگا، پھر صدق حاصل ہو جاتا ہے۔ ظاہر کو اچھا کر کے خلوت اچھی نہیں ہوتی، خلوت کو اچھا کر کے ظاہر اچھی ہو جاتا ہے۔ خلوت سمجھ گئے سب؟ آئسولیشن، when you are by yourself، ٹھیک ہے، یہ خلوت ہے۔ اور جو شخص اپنا اور اللہ کے درمیان معاملات کو اچھا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔
اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہی کہ ہم اللہ سے شکوے کرنا بند کر دیں، اللہ کے بارے میں شکوے کرنا بند کر دیں، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ سے راضی ہو جائیں۔ جب ہم اپنے اور اللہ کے معاملات کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اللہ مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتے ہیں۔ محنت کا میدان اپنی ذات ہے، تینوں چیزوں میں محنت کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ اپنی ذات کے اوپر ہو رہی ہے۔ پہلی محنت کس پہ تھی؟ کہ ہم آخرت کے لیے محنت کریں، خود آخرت کے لیے محنت کریں، اللہ ہمارے دنیا کے کاموں کو صحیح کر دیں گے۔ دوسری محنت کس چیز پہ تھی؟ کہ ہم اپنی خلوت کو درست کر لیں، اللہ ہمارے ظاہر کو ٹھیک کر لیں گے، اور ہم اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کو درست کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ محنت اپنی ذات ہے، محنت کا میدان کون سا ہے؟ اپنی ذات بنتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ہم نے آبزرو کی بھی ہو، اس کے اوپر ہمیں پورا یقین ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، ہم کبھی بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ہمیں پتہ ہے کہ ساکٹ میں انگلی ڈالو کرنٹ لگتا ہے، ہم ساکٹ میں انگلی نہیں ڈالتے۔ اگر ہم آبزرویشنل چیزوں کے اوپر اتنا یقین کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کے وعدہ کے اوپر کیوں نہیں بھروسہ کر سکتے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور حیات طیبہ بھی دوں گا، اور میں ضرور بالضرور کیا دوں گا؟ بہترین اجر بھی دوں گا، صرف کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو ہم ان چیزوں پہ عمل کریں۔ آخری چیز جس چیز کو کرنا مسلسل کرتے رہنا ہے وہ ہے ہم اللہ سے توبہ کریں۔ قیامت کے روز 4 گواہ ہوں گے جو انسان کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ فرشتے ہوں گے جو کہ کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ پھر انسان کے اعضاء ہوں گے جن سے ہم نے گناہ کیے ہوں گے، ہماری زبانوں کو سیل کر دیا جائے گا، اعضاء خود کہیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ تیسری گواہ زمین ہوگی، زمین گواہی دے گی کہ اس نے یہاں پہ یہ گناہ کیا تھا، یہاں پہ یہ گناہ کیا تھا۔ اور چوتھا گواہی دینے والے جو ہے وہ انسان کا نامہ اعمال ہوگا۔ سو ایک ڈاکیومنٹڈ بک بھی ہوگی، اس ڈاکیومنٹڈ بک کے اندر لکھنے والے فرشتے بھی ہوں گے، اس عمل کو کیے جانے والے اعضاء بھی ہوں گے، اور جس چیز کے اوپر وہ عمل کیا گیا وہ زمین بھی ہوگی۔ تو یہ چاروں ہمارے گناہوں کے گواہ دینے والے ہوں گے، اور یہ گواہی جو ہے یہ کسی آئسولیشن میں نہیں ہو رہی ہوگی، یہ ایک کھلے عام ہر ایک کے سامنے، ہماری بچے بھی ہوں گے وہاں پہ، ہماری ماں باپ بھی ہوں گے وہاں پہ، رسول اللہ بھی ہوں گے وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے وہاں پہ، ہمارے مشائخ بھی ہوں گے وہاں پہ، سب کے سامنے ہمارے اعمال کھول کے بتائے جا رہے ہوں گے اور گواہی دی جا رہی ہوگی کہ یہ سب لوگوں نے کیا۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور زمین کے ٹکڑوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے تو گواہی دینے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، نامہ اعمال صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹا ہی دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو نامہ اعمال میں اس ریکارڈ کے اوپر کراس لگا دیتے، اعمال رہتا وہاں پہ، کراس لگ جاتا، اس کے اوپر جو ہے وہ کٹ اوور ہو جاتا، کراس اوور ہو جاتا، لائن کھینچ دی جاتی کہ بھائی یہ اب کینسل آؤٹ ہو گیا۔ دنیا میں کسی کے اوپر کیس ہونا تو عدالت میں جب اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے تو عدالت اس کو جب کیس سے بری بھی کر دیتی ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ چلو یہ جھوٹا کیس تھا، تو اس کے ریکارڈ عدالت میں رہتا ہے کہ ہاں بھائی اس بندے کے اوپر ایک کیس ہوا تھا، ہاں وہ جھوٹا کیس تھا، اس کو عدالت نے جو ہے وہ بری کر دیا، اس کے اوپر کوئی چیز آئی نہیں، لیکن وہ ریکارڈ وہاں رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نامہ اعمال سے ہی نکال دیتے ہیں کہ روز محشر ہمارے نیک لوگ اپنے نامہ اعمال لوگوں کو پیش کریں گے، دیکھو اب نامہ اعمال پیش کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہاں نیک تو ہے یہ، لیکن یہ بھی کیا تھا اس نے، کٹ آؤٹ ہوا ہے، سامنے آ جاتا ہی نا بات، گناہ چھپا نہ رہتا، کٹ آؤٹ ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نکال ہی دیا کہ رہی نہ۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو مٹا دو. حضرت کہتے ہیں ہم نے خود ہی اس کو نامہ اعمال سے نکال دیا کہ فرشتوں کو حکومت دیتے تو فرشتے کہ ان کو یاد رہتی ہے بات. بندے کو فرشتوں کا احسان مند رہنا پڑتا کہ بھائی فرشتے کو تو پتہ تھی, اس نے تو نکال دیا. کرامن کاتبین نے لکھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا ہی دیا, نامہ اعمال سے نکال دیا اور ان کو بھی بھلا دیا کہ ایسی کوئی بات بھی ہوئی تھی. اللہ کی شان ہے. یہ توبہ کی قوت ہے اور یہ عمل بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں غلط. ہم تو دن رات غلط کرتے ہیں, دن رات توبہ کرنی چاہیے. جب بندہ اللہ سے توبہ کرے تو دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس طرح معاف فرما کہ واعف عنا, کہ مجھے بالکل کامل طور پر میرے گناہوں کو مجھ سے دور فرما دے, ختم کر دے. واغفر لنا, اور میرے لیے مغفرت فرما دے. اور پھر تیسری چیز کہی کہ ورحمنا, اور ہمارے اوپر رحم بھی فرما. یہ تین چیزیں کہ مجھے واعف عنا کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کے آثار مٹا دیجئے, اور تاکہ ہمیں قیامت کے دن کوئی رسوائی نہ ہو. واغفر لنا, کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کو ڈھانپ دیجئے. اور پھر ورحمنا, اور ہم پہ رحم فرما دیجئے. یہ آخری بات ہے, میں اس کے بعد انشاءاللہ بات کو سمیٹتا ہوں. یہ جو رحمت والی بات ہے یہ بھی بہت ہی زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعام ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے کے بعد رحمت فرما دیتے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے چھوٹ چکے ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو بیٹا آ کے باپ کو سوری کہہ دے, اس سے معافی مانگ لے, تو باپ راضی بھی ہو جاتا ہے, اور جو اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائی ہوتی ہیں وہ بھی ہٹا دیتا ہے, اور کچھ اوپر مزید بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو ورحمنا ہے نا, یہ اسی طرح ہے کہ یا اللہ اب کچھ مزید بھی دے دیجئے. تو مزید جو چیزیں ملتی ہیں وہ اعمال کی توفیق مل جاتی ہے جو گناہ کی وجہ سے چھن چکے ہوتے ہیں. نماز با جماعت ملنے کی توفیق, تہجد پڑھنے کی توفیق, قرآن کی تلاوت کی توفیق, تسبیحات کی توفیق, ذکر کی توفیق. پھر یہ جو گناہوں کی وجہ سے بے سکونی ہوتی ہے, وہ جو تنگ معیشت جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ رزق کے مال تو ہے لیکن بے سکونی ہے, وہ بے سکونی دل سے نکل جاتی ہے, برکت حاصل ہو جاتی ہے. پھر تیسرا انعام یہ کہ بے حساب گناہوں کی مغفرت عطا فرما دیتے ہیں. بے حساب, بے حساب سے مراد یہ کہ حساب کتاب ہی نہیں, وہ آپ کی بس پہلی چیز کو دیکھ کے نا اس کے اوپر کہہ دیا جاتا ہے کہ چلو بھائی یہ تو آسان ہو گیا اس کے لیے. اور چوتھا انعام یہ ملتا ہے کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندے کا حساب ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے ارد گرد ایک چادر سی ڈال دیں گے, نامہ اعمال کھولے جائیں گے, اور اس چادر میں کسی اور کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, صرف اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو کھولیں گے اور اس میں بتایا جائے گا کہ تم نے یہ بھی گناہ کیا, یہ بھی گناہ کیا, یہ بھی گناہ کیا, قضا و قضا, قضا و قضا, یہ بھی, حتیٰ کہ وہ بندہ کہے گا کہ میں تو اتنا بڑا گناہ گار تھا کہ میں تو کچھ کہیں کا رہا ہی نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے ہاں لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم نادم تھے, تم شرمندہ تھے, دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا لیا جائے, کوشش کرتے تھے کہ میں بچ کے نیکی کی زندگی پہ آ جاؤں, دعائیں مانگا کرتے تھے, نیک بننے کی خواہش رکھا کرتے تھے, توبہ کرتے تھے, پھر گناہ کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہوں اور ان کو بدل دیتا ہوں نیکیوں کے ساتھ. اب جب اس کا وہ پردے ہٹیں گے, اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا, تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو کوئی بہت ہی بڑا ولی اللہ تھا کہ اس کے پاس تو صرف نیکیاں ہی نیکیاں تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب دینے پہ آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے انتہا دیتے ہیں. تو یہ جو گناہوں پہ رونا, شرمندہ ہونا, مسلسل تائب ہونا, توبہ کرنا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو یہ جو ہمارے چند دن پیچھے رہ گئے ہیں, ان دنوں میں ہم یہ تمام چیزیں ان پہ محنت کریں, اپنی نمازوں پہ محنت کریں, اپنے ذکر پہ محنت کریں, اپنے اخلاق پہ محنت کریں, لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کرنے پہ محنت کریں, لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے پہ محنت کریں, اسٹارٹنگ فرام آور اون ہاؤس ہولڈ, اپنے گھر والوں سے شروع کر کے, اور اللہ کے سامنے گڑگڑائیں, روئیں, معافی مانگیں
یہ وہ محنتیں ہیں جو ہمیں رمضان میں کام آئیں گی، اور وہ رمضان کے اندر جو ہماری کام آنے والی چیز پھر ہمیں حصول تقویٰ کا سبب بنے گی، جو کہ ہمارے لیے باقی آئندہ والے آنے مہینوں میں ہمارے لیے خیر کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔